حضرت زکریا علیہ السلام. حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی ایک مسئلہ تھا کہ وہ نبی تھے, بہت عظیم نبی تھے, لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی, بے اولاد تھے. تو انہوں نے بھی کس سے مانگا؟ آج جو ہے بے اولاد ہو تو لوگوں کو مختلف انداز میں جو ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنے جو ایمان کو ظاہر کر دیتے ہیں, غیبی کائنوں کے پاس چلے جاتے ہیں, ادھر پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے, میرا کیا مسئلہ ہے. جو جتنے بھی جو لوگ آج جو اس طرح کے انہوں نے بازار گرم کیا ہوا ہے اور انہوں نے غیر اللہ کے پجاری کی طرف لوگوں کو لگایا ہوا ہے, اور وہاں جو ہے انہوں نے فیکٹری بنائی ہوئی ہے اور انہوں نے وہ دنیا کمانے کا انہوں نے ذریعہ بنایا ہوا ہے. ہر گلی کے اندر استخارہ کرنے والے, کہانت کرنے والے لوگ ان کے پاس چلے جاتے ہیں. وہ مختلف قسم کے اوراد سکھاتے ہیں, اپنے طرف سے مختلف قسم کے ان کو اعمال سکھاتے ہیں. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. انبیاء کے طرف ان کی طرف آ جاؤ. حضرت زکریا علیہ السلام کو اب دیکھو نا, انسان کی جس طرح کی بھی ضرورت ہو, جس طرح کی انسان کی ضرورت ہو, انبیاء کرام کو اسی طرح کی ضرورت پیش آئی, اس طرح کے حالات پیش آئی. دیکھو نا, دشمن سے ڈرنا, یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے, اور وہ اور فقر, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فقر و فاقہ پہ اللہ سے دعا کی. اسی طرح دیکھو پریشانی, کوئی بہت زیادہ پریشان ہو, حضرت یونس علیہ السلام کی پریشانی سے بڑھ کر اور پریشانی کیا ہے. اور اسی طرح بیمار ہونا, حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے, اللہ سے مانگے. ہر قسم کی پریشانی جو آج ہمیں ہو رہی ہے, تک قیامت تک لوگوں کو پریشانیاں ہوں گی, وہ سارے کے سارے پریشانیاں نبیوں کو بھی پریشانی ہوئی ہے, انہیں بھی یہ چیزیں لاحق ہوئی ہے. اور ان کا طریقہ دعا کیسے اللہ تعالیٰ سے مانگنے ہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کے ذریعے ہمیں بتایا, طریقہ بتایا. قرآن میں سب کچھ موجود, یہی ہے, یہی تو سبق ہے, قرآن کے اندر سب کچھ موجود ہے. اسی طرح حضرت